تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے احسن انداز کے ساتھ ذکر فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں میں ایک گلدستے کی سی صورت کے اندر آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ ولی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، یقیمون الصلاۃ۔ ولی نماز کو ضائع نہیں کرتا، ولی نماز کو فوت نہیں کرتا، ولی نماز کا انکار نہیں کرتا۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، ولی کی پہلی صفت ہے کہ وہ نمازی ہوگا، وہ نمازی ہوگا۔ بے نمازی کو ہم ولی تسلیم نہیں کرتے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ولی کی دوسری صفت یہ ہے وہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا۔ ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا، اپنے مال کو سخاوت سخی بن کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، ولی رکوع سے کبھی انکار نہیں کرتا۔ یہ ولی کی تیسری صفت ہے، تراہم رکعا سجدا، اللہ کے حضور رکوع میں رہتا ہے، سجدے میں رہتا ہے، رب سے اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یتقرب الیہ بالنوافل، حدیث پاک حدیث قدسی کے الفاظ ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اٹھا کر دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ نفلی عبادت کر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو کثرت الصلاۃ کی وجہ سے بندہ ولی کے درجے پر پہنچتا ہے۔ غوث اعظم ویسے تو نہیں پیروں کے پیر بن گئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں۔ ولی کی صفت بیان کر رہا ہوں، صاحب عشاء کی نماز کے وضو سے جنہوں نے 40 سال فجر کی نماز ادا کی ہے اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ یہ ولی کی صفت ہے، یہ ولی کی صفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ولی ہے۔ ولی کی پہلی صفت کثرت الصلاۃ، وہ نمازی ہوگا، بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی دوسری صفت زکوٰۃ کا انکار نہیں کرے گا، اپنا تزکیہ نفس کرے گا، مال کو پاک کرے گا، پاک کھائے گا، پاک کھلائے گا۔ تیسری صفت ولی کی یہ ہے کہ رکوع کا انکار نہیں کرے گا، تراہم رکعا سجدا، جب دیکھو گے وہ اللہ کے حضور سجدے میں پڑا ہوا ہوگا، اپنے رب کو راضی کر رہا ہوگا۔ سامعین محترم، میں ایک قرآنی نسخہ دینے لگا ہوں تمہیں، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو۔ ولیوں سے محبت کرنے والوں، حضور غوث پاک کی 11ویں کھانے والوں، غوث پاک کی سیرت پر بھی عمل کرو نا۔ ایک رات ہماری زندگی کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے لیے تیاری ہو کر پاک طیب و طاہر ہو کر مسجد کے اندر آؤ۔ زندگی کی ایک رات تو ایسی ہونی چاہیے تیری کہ عشاء کے بعد جب لوگ گھروں کے اندر چلے جائیں، مسجد کے اندر مصلی پر بیٹھا رہے، تسبیحات کرتا رہے، نماز تسبیح پڑھتا رہے، ساری رات نوافل کے اندر گزار دے، حتیٰ کہ تہجد کے نفل بھی نماز عشاء کے اسی وضو سے ادا کر، فجر کی نماز بھی اسے ادا کر۔ تیرے لیے میرے لیے بڑا مشکل ہے، جس کے لیے یہ آسان تھا اس کا نام غوث اعظم ہے، اس کا نام غوث اعظم ہے۔ اگر ولی شریعت کا پابند نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، اگر وہ ہوا کے اندر پرواز کر کر بھی آ جائے، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو ہم اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ولی وہ ہے جو قرآن کو بھی مانتا ہو، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانتا ہو، حضور کے صحابہ کو بھی مانتا ہو، حضور کے اہل بیت کو بھی مانتا ہو۔